پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کی معدنی دولت ہے، قرضوں سے جان بھی چھوٹ سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر کو سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا سرمایہ کار تیار مصنوعات برآمد کریں، ہماری سرزمین میں بے پناہ خزانے دفن ہیں، کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر موجود ہیں، پاکستان ان سے مستفید ہو کر قرضوں کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے سمٹ کامیاب بنانے پر آرمی چیف کی کوششوں کو سراہا، کہا آرمی چیف کی مدد سے ارض پاک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ آرمی چیف کی عالمی اداروں کو سرمایہ کاری کی دعوت، عالمی ادارے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، پاک فوج سرمایہ کاروں کے مفادات، تحفظ اور سیکیورٹی کو محفوظ اور یقینی بنائے گی۔ جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں، عالمی سرمایہ کار پاکستان پر پارٹنر کے طور پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ بلوچ مائدین کی کاوشوں کا معترف ہوں جنہوں نے صوبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں 300 سے زائد غیر ملکی نمائندوں کی شرکت، امریکہ، چین، سعودی عرب، روس، فن لینڈ سمیت دیگر ممالک کے وفود شامل۔ پہلے دن مختلف ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ ایم او یوز اور معاہدے ہو گئے، پاکستان اور چین کے درمیان ایم او یوز کا تبادلہ، جنوبی افریقہ، برطانوی اور روسی کمپنی سے بھی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے۔ تقریب میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ پاکستان معدنی وسائل کے باعث منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ سمٹ بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ بارٹ گولڈ کے سربراہ مارک برسٹو کی 24 نیوز سے گفتگو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف جو اقدامات کر رہے ہیں یہی لیڈرشپ چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اہم عہدیدار ایرک مار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد پر خراج تحسین۔ انہوں نے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کامیاب سرمایہ کاری کے کئی حوالے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نئی ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ نے کہا انسانی اسمگلرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے کی دھمکی، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں، بدامنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے، ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا 90% مینڈیٹ ہے، وفاق سے بات کر رہے ہیں، صوبے سے بات کرنا سر پھوڑنے جیسا ہے۔ اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہوں، الیکشن لڑ لیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم کو الیکشن لڑنے کا چیلنج، کہا ایم کیو ایم کا ایک اور گروہ کراچی میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں افراتفری پھیلے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی سول سیکریٹریٹ آمد، چیف سیکریٹری آفس میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، تاریخی عمارات کی مکمل بحالی اور تجاوزات کے مکمل خاتمے کی ہدایت۔ نواز شریف سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائننس کے سابق سی ای او کی ملاقات، ڈیجیٹل اکانومی پر تبادلہ خیال، ترقی کے ویژن پر اتفاق۔ راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں خود کو گرفتار کرانے کے لیے بازد، 11 کارکنان سمیت زبردستی شادی ہال میں بیٹھ گئیں، صاحبزادہ حامد رضا، عالیہ حمزہ، شفقت اوان بھی ساتھ موجود، نیاز اللہ نیازی، راجہ یاسر حسنین، حامد خان بھی شامل۔ پولیس کے علیمہ خانم اور دیگر بہنوں کو گھر جانے کی پیشکش، پولیس کا ایکشن، متعدد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ملک بھر میں زرعی بحران کا خدشہ، دریائے سندھ میں پانی کی قلت کا 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، خریف سیزن کے آغاز پر دریائے سندھ میں 70% تک پانی کی کمی ریکارڈ، بارشیں نہ ہونے سے سندھ کے 3 بڑے بیراج گڈو، سکھر اور کوٹری شدید متاثر، تینوں بیراجوں میں پانی کی صورتحال خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔
मुल्क भर में हीट वेव का खतरा, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन मौसमियात ने मई को गर्म तरीन करार दे दिया। पंजाब में रवा सीजन दर्जा हरारत में 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा, PDMA ने भी खबरदार कर दिया। अस्पतालों में हीट वेव काउंटर बनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हीट स्ट्रोक पानी की कमी का खदशा है। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल वज़ीर आला ऑफिस ने खोल दिया। मुकदमा दर्ज करवाने और इंदराज के बाद रिश्वत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ फैसलाबाद में जराइम की रफ्तार का टॉप गियर लग गया। 3 माह में 95 करोड़ की लूटमार। फैसलाबाद वालों से हर घंटे 4.5 लाख रुपए की डकैती। शहरियों से 8 करोड़ 18 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें छीनी गईं। लाड़काना में रुखसती से इनकार पर स्कूल टीचर कत्ल। सदफ हसलो को शोहर ने कत्ल किया। गुज़श्ता साल निकाह हुआ था। पुलिस एहलकार मुलजिम फरीद रुखसती पर जोर देने के लिए पिस्तौल और तेजाब लेकर ससुराल जाता था। मकतूल सदफ ने शोहर की तशद्दुद पसंद सहनियत देखकर रुखसती से इनकार कर दिया था। लाड़काना पुलिस अपने पेटी भाई को पकड़ने में नाकाम, मुलजिम आजाद। लाहौर हाईकोर्ट से 27 साल बाद बेवा को इंसाफ मिल गया। अदालत ने बेवा को भाई से विरासती जायदाद में हिस्सा दिला दिया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने अपील पर 12 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान के शहरी अब 5 साल का UAE का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों के वीज़े के मसाइल हल हो गए हैं। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की भी दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ तालीम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफाक। सदर SOS विलेज ने वज़ीर आला के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैक्टर और डैशबोर्ड पर कैमरे की तनसीब लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। शफाफ ईटिंग के लिए फेसलेस खुदकार निज़ाम मुतारिफ कराने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 9 मई मुकदमात का 9 माह में फैसला करने का हुक्म। सानेहा 9 मई से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। पंजाब में हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 9 मई के 24,595 मुलजिम ताहाल मफरूर हैं। 38 शहरों में तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। एक्स पर पाबंदी की नोटिफिकेशन की क्या कानूनी हैसियत है? लाहौर हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान पेश हुए। अमेरिका ने ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान प्रोग्राम खत्म कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान कर दिया। प्रोग्राम ने हज़ारों तलबा को ज़िंदगी बदल देने वाले तजर्बात फराहम किए, जिनमें तालीमी तरक्की, सकाफती तबादला और कायदाना सलाहियतों की नशोनुमा शामिल है। इसराइल के खिलाफ मुजाहरे क्यों किए? अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम पाकिस्तानियों समेत 400 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख। वीज़ों की मनसूखी पेश की इत्तला और कानूनी कार्रवाई के बगैर की गई। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया के मुताबिक हुक्काम ने अभी तक वीज़े मनसूख करने की वजूहात नहीं बताईं। गजा को मलकियत में लाना अच्छी बात है। गजा जंग को रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को भी आलमी टैरिफ से इस्तिस्ना देने से इनकार। कहा अमरीका को इसराइल के साथ बड़े तिजारती खसारे का सामना है।
عالمی منظرنامے پر اہم پیش رفت، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات 12 اپریل کو ہوں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی، امریکہ کی نمائندگی ٹرمپ کے مندوب کریں گے۔ ایران نے براہ راست مذاکرات کے بجائے عمان کے ذریعے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران خطرے میں آ جائے گا، ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکہ پر واضح کرنا چاہتے ہیں، تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو آخری حد تک لڑیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مزید 50% ٹیرف کی دھمکی پر چین کا سخت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت تجارت کے مطابق چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ کا سپر میلہ سجنے میں 3 روز باقی۔ ایونٹ میں شامل ٹیموں کی تیاریاں جاری، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ PSL 10 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد جاری۔ ایونٹ کا افتتاحی میچ راولپنڈی میں شیڈیول۔ لاہور میں آئندہ سال محفوظ بسنت منانے کی تجویز، آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے جگمگائے گا۔ محفوظ بسنت منانے کے لیے حکمت عملی تیار، اندرون شہر 2 روز کے لیے بسنت منائی جائے گی۔ ڈور کی تیاری میں شیشہ استعمال نہیں ہوگا۔ بسنت کے تہوار پر موٹر سائیکل کو 2 روز کے لیے بند کرنے پر غور، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمیٹی قائم۔ DG ورلڈ سٹی اتھارٹی، کمشنر لاہور، DC CCPO سر جوڑیں گے۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن بھی رائے دے گی۔ پنجاب حکومت کا تھیٹرز ڈراموں میں گانوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ رائٹرز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی خدمات تھیٹرز کے حوالے۔ تھیٹر ہالز کے اسٹیج ڈراموں پر معیاری اسکرپٹ پیش کیے جائیں گے۔ کسی تھیٹر پر کوئی فحش گانا پیش نہیں کیا جائے گا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو شتر ملک نے کاٹ لیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سفاری ٹرپ کے دوران شتر ملک نے بورس جانسن کو ہاتھ پر کاٹا۔ اہلیہ نے ویڈیو بنا لی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پٹیالہ گھرانے کے گلوکار اسد امانت علی خان کو بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ اسد امانت علی خان نے 1000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت گائے۔ اور ہالی ووڈ سٹار ٹام کروز کی نئے فلم کا نیا ٹریلر جاری۔ ایکشن تھرلر فلم مشن امپاسبل دی فائنل ریکننگ رواں سال 21 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔